السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، رواہ مسلم والنسائی وابن ماجہ وابو داود واحمد۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہمارا تفہیم دین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ساری دنیا میں قربانی کے متعلق ہی گفتگو چل رہی ہے، تو آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک بھی آج کل الحمدللہ قربانی کے متعلق ہی چل رہا ہے۔ اور آج جو سورہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی دیں، ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنا، نہ تم ذبح کرو سوائے مسنہ جانور کے، یعنی قربانی کے موقع پہ صرف مسنہ جانور یعنی دو داندہ جانور ہی ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم، مگر دشواری کے وقت، مگر اس وقت جب تم دشواری میں ہو، تنگی میں ہو، فتذبحوا جذعة من الضان، پھر تم ذبح کر لو دمبے کی نسل سے کھیرا جانور، یعنی جب تم دشواری میں ہو، تنگی میں ہو، تو اس وقت تم دمبے کی نسل سے کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہو، وگرنہ تمہیں دو داندہ جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، مسنہ جانور ہی ذبح کرنا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہاں ہم چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا دشواری کے علاوہ بھی عام اوقات میں بھی کیا دشواری کے بغیر بھی ہم دمبے کا کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے موقع پہ؟ تو اس لیے کچھ علماء کرام کا یہاں موقف ہے کہ ہر حال میں دشواری ہو یا نہ ہو، ہم کھیرا جانور دمبے کا ہر حال میں، ہر وقت دشواری ہو یا نہ ہو، ہر موقع پہ ہم کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہیں دمبے کی نسل سے۔ مگر جس حدیث کو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس حدیث سے بالکل ہی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم دمبے کی نسل سے کھیرا جانور دشواری کے بغیر بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الجذع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جذع کافی ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے جس سے ثنیہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں میرے محترم بھائیوں بالکل ذان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، نہ ہی اونٹ، گائے، بکری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ دمبے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیسے دلیل یہ بنا سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ دمبے کی نسل سے دشواری کے بغیر بھی آپ کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں اگر کہا جائے کہ اونٹ کی قربانی کے لیے بھی آپ کھیرا جانور ذبح کریں، گائے کی قربانی کے لیے بھی آپ یہاں پھر کھیرا جانور ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کھیرے کا لفظ ہے تو کھیرا تو باقی نسلوں سے بھی کر سکتے ہوں گے، تو پھر وہی علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی نسلوں سے آپ کھیرا جانور ذبح نہیں کر سکتے، صرف دمبے کی نسل سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ حدیث دلیل کے طور پہ نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ کھیرے کا یہ جو حدیث ہے اس کو ہم دشواری کے ساتھ مختص کریں گے، دشواری کے وقت کے ساتھ ہی خاص کریں گے، جیسے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کی حدیث
بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَن تُجْزِيَ جَزْعَةٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، کہ تیرے بعد یہ کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہے کہ دشواری کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دشواری کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں کسی کے لیے بھی یہ خاص نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ تم کھیرا جانور دمبے کی نسل سے قربانی کے طور پہ پیش کر سکتے ہو، قربانی کے طور پہ ذبح کر سکتے ہو۔ اور ایک اور حدیث سے ہم اس حدیث کو دشواری کے ساتھ خاص کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا گیا، واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ دو دو تین تین جانور، کھیرے جانور دے کے ایک مسنہ جانور حاصل کر کے پھر اس کو قربانی کے طور پہ تیار کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا پتہ لگا، اس حال سے واقف ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دشواری کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ ان الجذعۃ یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ دشواری کے وقت کے ساتھ اس حدیث کو خاص کر دیا کہ جذع یعنی کھیرا جانور اپنا اس سے پورا ہو جاتا ہے جس سے دو داندہ جانور پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہم دشواری کے وقت کے ساتھ ہی خاص کر سکتے ہیں، یعنی الغرض باقی کسی وقت میں، دشواری کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں کہ عام طور پہ منڈیوں میں، عام طور پہ مارکیٹ میں، عام طور پہ لوگوں سے ہمیں دو داندہ جانور میسر بھی ہوتا ہو تو پھر بھی ہم کھیرا جانور پکڑ کے ذبح کر دیں، قربانی کے طور پہ پیش کر دیں کہ جناب کھیرے جانور کی حدیث موجود ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے کہ ہم اس کھیرے جانور کی حدیث کو بالکل عام اوقات کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، بلکہ یہ حدیث بالکل خاص ہے دشواری کے وقت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سمجھ کے دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق تفہیم دین کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔